بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اوم. اور اگر ان کے نام سے جیسے کہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا, بائی ریلیجن اگر کہا جائے تو یہ ہندو ہیں. اوم تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے اوم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی ایجوکیشن کہاں تک, آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیا یا آپ اب تک پڑھ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا. بالکل میری جو بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں رحیم یار خان سے. رحیم یار خان کے پاس ایک شہر ہے, تحصیل ہے خانپور. خانپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنی جو ہے انٹرمیڈیٹ جو ہے گاؤں سے کیا, دین میں نے اپنی جو ہے کالج لائف جو ہے وہ اپنی سٹی تحصیل خانپور سے کیا. اس کے بعد فردر میں جو ہوں CS کے لیے BScs کے لیے اسلام آباد آیا ہوں, اور میں راول پنڈی جو ہے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی میرا فائنل ایئر پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے MS وغیرہ کریں گے. اچھا, تو آپ کو ادھر پنڈی اسلام آباد میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ ان ٹوئن سٹیز میں آپ کو رہتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ کم سے کم بھی یہاں پہ کوئی 5 سال سے پلس ہو چکے ہیں. اچھا, آپ کی پوری فیملی, اپنے والد والدہ اور بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیے گا. وہ بھی ادھر پاکستان میں ہی ہیں, اور آپ کے باقی آپ کے ابو کی طرف سے جو آپ کی فیملی ہے یا آپ کی امی کی طرف سے جو فیملی ہے, وہ تمام لوگ آپ کے تمام ریلیٹیوز بھی پاکستان میں ہی ہیں؟ جی بالکل. جب پارٹیشنز ہو رہی تھی 1947 کے اندر, تو ہمارے کافی زیادہ جو رشتہ دار تھے اس ٹائم جو وہ مائگریٹ ہو گئے تھے انڈیا. لیکن ہماری جو فیملی تھی میرے دادا ابو کی, وہ یہیں پہ رہ چکی تھی. تو لیکن اس کے بعد پھر جب میری امی والوں کی طرف سے صرف میرے نانو یہاں پہ ہے, باقی امی کے جو بھائی چاچو وغیرہ ہیں یا پھپھو وغیرہ وہ سارے انڈیا مائگریٹ ہے. لیکن میرے دادو کی فیملی وہ پاکستان کے اندر ہے. تو جو آپ کے ریلیٹیوز جو انڈیا میں ہیں ان سے آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے؟ نہیں, ہمارا میرے ماموں والوں کا ہے, لیکن میرے داد کا فیملی میں سے کسی کا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے تو وہ ہے ہی نہیں. آپ کا بذات خود کسی کے ساتھ رابطہ ہے؟ نہیں, بذات رابطہ میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مائنورٹیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی خاص طور پہ بات کی جائے تو گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے, جس کی ایگزامپل آپ ہیں میرے ساتھ. پہلے میں نے ایک سکھ کمیونٹی کے ایک بندے کا انٹرویو کیا, تو ایک ہے کہ مائنورٹیز سے, اور آپ خاص طور پہ آپ کو جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں, پوری دنیا کو میسیج دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں مائنورٹیز کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جتنے مائنورٹیز کو رائٹس دیے جاتے ہیں نا, شاید ہی کسی ملک میں دیے جاتے ہیں, شاید, کیونکہ پاکستان میں مائنورٹیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں, میں خود, آپ دیکھیں نا, ہمیں یہاں پہ فل فریڈم ہے. آپ اپنے مندر میں جائیں, آپ اپنی عبادت یہاں پہ جائیں, آپ کوئی بھی ڈریسنگ کریں, آپ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اور میں تو مر جاؤں گا کبھی پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کی, کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ لوگ مائنورٹیز میں, تو مندر بھی آپ لوگوں کے کس طرح سے, کس قدر آپ لوگوں کو ہے کہ آپ جہاں پہ عبادت کرنا چاہیں, جیسے آپ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو مندر ہے, آپ کا جو گاؤں ہے رحیم یار خان وہاں پہ, تو کیا پاکستان میں آپ کی عبادت گاہیں ہر جگہ پہ ہیں اور آپ جاتے ہیں ان میں؟ بالکل, پاکستان کے اندر مطلب آپ کو یہ ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے, آپ کھلی آزادی سے جا سکتے ہیں؟ نہیں, میں ایک چیز کہوں گا, جب بھی اب پنڈی والے راول پنڈی کے اندر جو مندر ہے, اب وہاں پہ جائیں, جب ہماری ہولی یا دیوالی کا فنکشن ہوتا ہے, اب یقین کریں وہ جس گلی میں مندر ہے اس پوری گلی کو جو ہے پولیس والے جو ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سیل کر دی جاتی ہے جو 2 یا 4 گھنٹوں کے لیے جس میں فنکشن ہو رہا تھا. اس سے بڑا تحفظ پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا دیے. اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ جابس میں ہمارا کوٹا, یونیورسٹیز میں ہمارا, مطلب پاکستان کی گورنمنٹ جتنا کر رہی ہے نا, اتنا کسی ملک کی گورنمنٹ مائنورٹیز کے لیے نہیں کرتی. مطلب آپ کو اپنی عبادت کرنے میں, ورشپ کرنے میں بھی کوئی مشکل کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, یا کبھی بھی ایسا سننے کو نہیں آیا کہ یار اس جگہ پہ مندر کیوں ہے, ہٹایا ہو جائے, یا آپ اس ٹائم عبادت نہیں کر سکتے. نہیں, بالکل آپ کو فل فریڈم ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں ایک آپ پوری دنیا میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمیشہ کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا نہیں کیا جاتا, ان کا خیال نہیں رکھا جاتا, آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ میرا ان لوگوں کو یہی میسج ہے بھائی, جن کو لگتا ہے نا وہ ایک بار آ کے دیکھیں, ہم سے پوچھ کے دیکھیں نا, دیکھیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جتنا پاکستان میں مائنورٹیز کو رائٹس دیے جاتے ہیں نا, وہاں کسی ملک میں نہیں دیے جاتے. یہاں پہ ہم فل تحفظ میں ہیں, ہم اپنی عبادت جگہوں پہ, ہم اسکول میں, ہم کالجز میں, ایجوکیشن پہ, ایون جاب سسٹم میں آپ آ جائیں, ہر جگہ پہ مائنورٹیز کو اتنے رائٹس دیے جاتے ہیں اور عزت کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ پاکستان میں آپ کس کس جگہ پہ گئے ہیں اب تک؟ پاکستان کا موسٹلی میں نے سارے شہر دیکھے ہیں, ننکانہ صاحب سے آپ لے کر کراچی تک, کراچی کے مندر ہیں. آپ کو کون سی جگہ, کون سا شہر جو لگتا ہے سب سے زیادہ جس میں مہمان نوازی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو آئی تھنک اگر الگ الگ ہے, اب اسلام آباد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے. باقی مہمان نواز آئی تھنک لاہور
جو ہے وہ تو خوابوں کی وجہ سے مشہور ہے لاہور نا. لاہور کے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے مہمان نواز ہیں تو جس وجہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر ایشو کی اگر بات کی جائے, کیونکہ آج کل سب سے ہاٹ ایشو کشمیر ایشو چل رہا ہے, جس پہ لوگ مودی کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ کچھ لوگ ان کے ریلیجن کی وجہ سے بھی انہیں کہتے ہیں. تو آپ کا, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو اتنی زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں, مائنورٹیز میں آپ کو بالکل اس طرح سے نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ تو مائنورٹیز میں ان پہ ظلم کیا جائے, ایسا کچھ بھی نہیں, فل فلیج رائٹس آپ کو ایک پاکستانی شہری کی طرح ملتے ہیں. تو کشمیر ایشو پہ آپ کا کیا سٹانس, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں کشمیر ایشو پہ اگر ہم بات کریں تو پہلے نام آتا ہے مودی کا, جو مودی حرکتیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مودی ایک ہندو ہے, دیکھیں وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے وہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں, اور دوسری بات کشمیر جو پاکستان کی ایک, میں سمجھتا ہوں ریاست ہی کہوں گا میں تو, وہ تھی اب بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. بہرحال مودی نے یہ جو کام سٹارٹ کیا نا, اس کو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ پہلے ہم چپ تھے, کشمیر کا کبھی اور دن مسئلہ حل کریں گے, لیکن اب جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہے یہ جاتے جاتے مودی یہ چیز ہمیں کشمیر, ہمیں پاکستان کو دے کے جائے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں آلموسٹ 70 دن سے زیادہ ہو گئے, وہاں پہ انسانوں کے ساتھ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ ظلم کم نہ کیا گیا, کرفیو نہ اٹھایا گیا, تو پھر کوئی ملٹری کانفلکٹ ہو سکتا ہے, جنگ کی طرف بات چلی جا سکتی ہے؟ تو اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں, تو اس میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم جتنے بھی پاکستان کے ہندو ہیں نا, میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں, انشاءاللہ وہ سارے جو ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے. ویسے بھارت کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بھارت کو میں صرف اتنا کہوں گا, دیکھیں جی پہلے تو مودی بھائی آپ خدا کا واسطہ انسانوں والی کوئی حرکت کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کیوں بدنام ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی آپ نے خود کو نہیں پورے مذہب کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا. میں بھی ہندو ہوں لیکن میں آپ کی طرح نہیں ہوں. آپ پہلے انسان بن جائے پھر کوئی ہندو والی بعد میں ہندو بننے کی کوشش کرنا. آپ جو ہیں جو کشمیر میں یہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں نا, خدا کے واسطے ایک انسان حرکت کر ہی نہیں سکتا. اور ہندوازم میں بھائی میرے کہیں پر بھی نہیں لکھا کسی کے ساتھ یہ ظلم کرو, تو آپ ہندو نہیں ہیں, میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا, بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ نے جو ہے نا ایٹمی حملوں کی جو دھمکی دی ہے, کیا کوئی سینسیبل بندہ جو کہ اسے پتہ بھی ہو جس ملک کو وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ بھی ایٹمی جو ہے نا ملک ہے, تو کیا کوئی سینسیبل بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی وہ ایک چیز پتہ نہیں کیوں بار بار بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے. اس ملک میں رہنے والے ہر بندے کا نا صرف ایک ہی وہ ہے کہ ہماری زندگی موت کے بعد ہے. تو بھائی میرے کیوں اپنے آپ کو جو ہے, مجھے لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ نقشے پہ انڈیا کا جو نام جو ہے وہ صرف مٹ جائے. تو اس سے بہتر ہے جس قوم کا مطلب ایک ویژن یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہی موت کے بعد ہے, جہاد جو ہے اسلام میں ہے, اور ایک ایسے ملک کے ساتھ اب جنگ کرنا بیوقوفی ہوگی, بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایسی کوئی بھی وہ سوچ رہے تبھی تو یہ باتیں کرے, اگر انہوں نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے. بالکل, اگر پاکستان صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایٹمی اپنا جو طاقت ہے وہ صرف کشمیر تک یہاں سے نکال کے کشمیر تک لے جائے نا, میں لکھ کے دینا کہ تیار ہوں, انڈیا نے اسی ٹائم جو ہے اپنی فوجیں پیچھے کر لینی ہے. اچھا, تو ایک چیز کہ بھارت اور پاکستان کی اگر جنگ ہوتی ہے کلیئر کٹ اس میں, کیونکہ ابھی جو سچویشن جس طرف جا رہی ہے لیڈ کر رہی ہے, حالات تو یہ نظر آ رہے ہیں, 70 دن ہو گئے کرفیو نہیں اٹھایا جا رہا, مقبوضہ کشمیر میں اتنے زیادہ مظالم کیے جا رہے ہیں, تو پاک بھارت جنگ میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں پاک آرمی کے آگے ہوں گا انشاءاللہ, مطلب ان کے ساتھ کیا, ان سے آگے ایک قدم ہوگا. میں خود نہیں, میری پوری کمیونٹی, میرے سب بھائی جتنے بھی پاکستان میں ہندو رہنے والے جذبے ہیں, انشاءاللہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہوں گے اور آگے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا, آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں, کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح, مطلب ایجوکیشن کا پہ ان کا فوکس ہے, اور پاکستان میں آپ کی کتنی کمیونٹی ہے جس کے ساتھ آپ کے ٹرمز ہیں, جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ہندو لوگوں کو؟ دیکھیں آئی تھنک آلموسٹ 5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں صرف پنجاب کے اندر رہتے ہیں. اور پہلے میں اپنی فیملی کو بتا دوں, میرے ابو والے 5 بھائی ہیں, اور ہم سب جو ہیں ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں, سب کے سب. بڑے ابو جو ہیں میرے وہ بابڈا میں ہیں, دین مائی فادرس وہ بزنس مین ہیں. اس کے بعد جو چاچو ہیں وہ پہلے جو تھے ایئر فورس میں تھے, پھر وہ اس کے بعد اب وہ جو ہے ہمارے پرسنل بزنس میں شیئر. اس کے بعد جو ہیں چاچو جو ہیں ہمارے جولرس کی شاپس وغیرہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے 5ویں نمبر پہ چاچو وہ جو ہیں وہ زمین وغیرہ جو میں ذمہ دار ہوں اس میں. اور جو ہم بہن بھائی ہیں, مطلب ہمارے مذہب کے اندر نا کزنس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, سب بہن بھائی ہیں. تو آلموسٹ ہم 10 بھائی اور 9 بہنیں ہیں, تو سب کے سب جو ہیں ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں. کوئی یونیورسٹی لیول پہ ہے, کوئی کالج لیول پہ ہے, کوئی اسکول لیول پہ ہے.
تو انشاءاللہ آگے ایکچولی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے پاکستان میں پڑھ لکھ کے ایک ایسی پوسٹ پہ آئیں اور پوری دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہے نا کسی سے کم نہیں ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ جتنا پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو دے رہی ہے نا وہ اس جگہ پہ تو ہے نا. پڑھے لکھے لوگ آپ آئیں, اگر آپ کو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹ نہ کرے پھر آپ کہیں کہ پاکستان میں رائٹس نہیں ملتے. ہماری ایسے بیوقوف لوگ ہیں وہ اس پوسٹ پہ کوالیفائڈ نہیں کر رہے ہوتے, پھر بھی کہتے دیکھیں جی ہمیں پوسٹ نہیں دی, پھر کہتے جی گورنمنٹ نہیں کچھ کر رہی ہے. وہ تو یہ جو ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور ہے. آپ اس پوسٹ پہ آئیں, کوالیفائڈ کریں, دین آپ کو جاب نہ ملے پھر آپ کہیں. تھینک یو سو مچ اوم آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین آپ نے دیکھ لیا جیسے اوم نے خود بذات خود یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ انہیں خود اتنا لائق اور اتنا قابل ہونا چاہیے کہ جس پوسٹ کے لیے آ کے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پوسٹ نہیں دی جاتی یا ہمیں ایلیجیبل نہیں کیا جاتا, وہ ایلیجیبل ہونے چاہیے. پڑھ کے آئیں گے تو گورنمنٹ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے, صرف مائنورٹیز کی بیس پہ ان کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی قسم کا پاکستان میں تنگ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.